لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك. سلطنت دے، جو اللہ کے احکام ہیں وہ کون سے ہیں اور وہ کس کس پہ عمل کرے گا. جو اگر عمل نہیں کرے گا، پھر ہم نے قرآن پاک کی 3 آیتیں بھی پڑھی ہیں جس میں اللہ خالق کائنات نے کافر بھی فرمایا ہے، ظالم بھی فرمایا ہے اور فاسق بھی فرمایا ہے. تو آج ہم نے جو آگے سبق پڑھنا ہے، اللہ عز و جل و رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کا انکار وہ کیا ہے؟ وہ کفر ہے. تو ہم نے قرآن پاک سے اس سبق کو پڑھنا ہے. جو اللہ کا حکم ہے اس کا انکار کرے، یا رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کا کوئی انکار کرے، اللہ نے اس کے متعلق کیا فرمایا ہے. اللہ خالق کائنات نے سورۃ الاحزاب میں ارشاد فرمایا، وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرہم. کسی مرد اور عورت کے لیے جائز نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا فیصلہ فرما دیں تو یہ اپنی مرضی سامنے لے آئیں اور کہیں کہ اللہ یہ کہتا ہے مگر میں یہ چاہتا ہوں، اور یہ کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تو یہ ہے مگر میرا دل یہ کہتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کی مجال نہیں ہے کہ میرے حکم کے مقابلے میں اپنی بات کرے، یا میرے نبی علیہ السلام کے حکم کے مقابلے میں اپنی چاہت کا یا اپنی خواہش کا اظہار کرے. تو اس آیت مبارکہ میں اللہ خالق کائنات نے واضح اعلان فرمایا ہے، چاہے مرد ہے، چاہے عورت ہے، چاہے بچہ ہے، چاہے بالغ ہے، چاہے نابالغ ہے، جو مسلمان ہے اس کے لیے حکم ہے کہ جب اللہ کا جو حکم ہو اور وہ کہے اللہ کا حکم تو یہ ہے لیکن میری مرضی یہ ہے، پھر جو اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہو تو وہ اپنی خواہش کا اظہار کرے کہ سرکار کا فرمان تو یہ ہے لیکن میرا دل کرتا ہے کہ میں یہ کر لوں. تو اللہ خالق کائنات نے واضح اعلان فرما دیا، تو میرے مقابلے میں یا میرے مصطفیٰ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تو اگر کوئی اپنی خواہش کا اظہار کرے تو وہ بندہ ایمان سے فارغ ہے. اب قرآن کی آگے دوسری آیت مبارکہ، آگے اللہ خالق کائنات نے فرمایا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. فرمایا جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے وہ بہت بڑا گمراہ ہے. یہاں پر حکم رسالت کی جو حیثیت ہے اس کو بھی واضح کر دیا گیا ہے، اور حکم اللہ خالق کائنات کا جو حکم ہے اس کو بھی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی. اب توجہ کرنا، اس آیت میں حکم 2 ہیں، ایک اللہ کا ہے، ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب ہمارا جو نظریہ ہے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ جب ہم نے ملک پاکستان بنا تھا اس وقت نظریہ کیا تھا. جو 2 قومی نظریے، اس میں بحث ہماری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس آیت مبارکہ میں 2 قومی نظریے ہیں، ایک اللہ کا حکم ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. جو قومی نظریے ہیں اس کے مطابق زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اس آیت میں اصل میں زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ اور حکم ہے، ہاں اس کو پس منزل جو اگر اس کو پشت پیچھے سے ڈال دیں گے، کہیں گے کہ ایسا نہیں ہے، اس پہ عمل نہیں کریں گے، تو وجہ کیا ہے؟ 2 قومی نظریے تقاضا وہ پورا نہیں کیا جائے گا. تو آج معاملہ دیکھنے ایسا ہی معاملہ ہے سارے ملک پاکستان دے اندر کہ جس وقت ملک پاکستان بنایا گیا سی اس وقت نظریہ کی سی، تو آج نظریہ کی ہے. اس وقت یہ 2 نظریے سن
کہ اللہ دا حکم ہے اس تے عمل ہوئے گا، اور رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان ہے اس تے عمل ہوئے گا۔ تو آج دیکھ لیں، ہم نے کل بھی قرآن پڑھا ہے، آج بھی قرآن پڑھا ہے، اس پہ کتنا کا عمل ہو رہا ہے؟ تھوڑا سا توجہ کرنا، ذہن میں سوچنا ہے کیا اس پہ عمل ہو رہا یا نہیں ہو رہا۔ تو کل بھی ہم نے پڑھا ہے قرآن، جو اسلامی حاکم ہے نا، اس کے اندر اللہ نے بتا دیا نا، اسلام کا نفاذ یہ ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ جو حاکم ہوگا، اسلام پہ عمل کرنے والا ہوگا، اس کے اندر 4 خوبیاں ہوں گی۔ پہلے نمبر پہ کیا ہوگا؟ یاد ہے یا بول گیا؟ پہلے نمبر پہ وہ نمازی ہوگا، دوسرے نمبر پہ وہ زکوٰۃ دے گا، تیسرے نمبر پہ، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، ہم نے کل پڑھی ہے، تیسرے نمبر پہ وہ نیکی کرے گا، اور چوتھے نمبر پہ نیکی کا برائی سے روکے گا، نیکی کی دعوت دے گا، برائی سے روکے گا۔ پھر اسی قرآن کی آیت میں آگے فرمایا جو اگر اس بندے میں 3 اچھائیاں ہیں، 1 برائی ہے، تو اللہ کا بندہ نہیں ہو سکتا، وہ شیطان کا پیروکار ہے۔ 3 عمل کرتا ہے، 1 نہیں کرتا، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ شیطان کا پیروکار ہے، وہ اللہ کا حکم نہیں مان رہا۔ وجہ یہ 2 قومی نظریے کا تقاضا پورا نہیں کیا جا رہا ہے، اور آج اس ملک کی بقا اس میں ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ ملک حاصل کیا تھا، اس مقصد کو پورا کیا جائے، لیکن اس مقصد سے ہم پیچھے ہیں۔ جو اگر ہم اپنے مقصد میں ہی کامیاب نہیں ہیں، اپنے مقصد میں ہی نہیں چل رہے، یہود و نصارہ کے مقصد کے پیچھے چل پڑے ہیں، جو اللہ کا حکم ہے اس سے ہم نے ماننا چھوڑ دیا ہے، تو کیا ہوگا؟ پہلی قومیں جو ہیں ان کی ہم سیرت پڑھتے ہیں قرآن پاک میں، انہوں نے فلاں نافرمانی کی ہے، اللہ کا حکم نہیں مانا، نبیوں کی رسالت کو نہیں مانا، تو کیسے کیسے عذاب ان پہ آئے ہیں۔ تو آئیں